السلام علیکم۔ آج کی کہانی کبوتر۔ گاؤں کے کنارے ایک گھنا جنگل تھا جہاں زندگی ہر لمحے سانس لیتی تھی۔ درختوں کی بلند شاخیں آسمان کو چھوتی اور اس پر گھونسلہ خوابوں کی طرح جھولتے۔ ہر صبح پرندوں کی آوازیں گونجتی جیسے فطرت کوئی خوبصورت نغمہ گاتی۔ اس جنگل میں ایک انوکھا کبوتر رہتا تھا جسے وہ سب پرندے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دور تک دیکھنے کی چمک اور اس کے دل میں آزادی کی آگ تھی۔ وہ دوسروں سے الگ سوچ رکھتا تھا۔ وہ اکثر اکیلا آسمان میں اڑتا رہتا تھا۔ دھند تھی ایک دن صبح دھند ہلکی سی پھیلی ہوئی تھی، سورج کی کرنیں زمین کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا۔ اچانک نیچے زمین پر حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو چونک گیا۔ ایک شکاری آہستہ قدموں سے بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جال اور دانہ تھا۔ کبوتر نے فوراً خطرہ بھانپ لیا۔ اس نے زور سے سب کو خبردار کیا، مگر اکثر پرندے اس پر ہنسنے لگے۔ اس کسی نے کہا، تم ہمیشہ ڈراتے ہو رہتے ہو، اور وہ دانہ چگنے نیچے اتر گیا۔ اچانک جال اوپر اٹھا اور سانپ پھنس گیا۔ فضا میں خوف اور بے بسی پھیل گئی۔ پرندے پھڑپڑانے لگے مگر بیکار۔ وہ لمحہ کبوتر کی دل پر بھاری تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جال کے قریب اوپر جا کر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں سب کو پکارا، اگر تم سب ایک ساتھ اڑو گے تو یہ جال تمہیں نہیں روک سکتا۔ پہلے تو سب نے یقین نہ کیا، مگر پھر امید نے ہمت کو جگایا۔ سب نے زور لگایا کر اڑان بھری۔ جال سمیت وہ آسمان کی طرف اٹھے۔ شکاری حیرت سے دیکھتے ہی رہ گیا اور ان کے پیچھے دوڑتا رہا، مگر ناکام۔ کبوتر انہیں دور ایک محفوظ جگہ لے گیا جہاں زمین نرم اور پرسکون تھی۔ وہاں سب نے جال سے نکلنے کی کوشش کی۔ قریب ایک چوہا رہتا تھا۔ کبوتر اس کے پاس گیا اور مدد مانگی۔ چوہے نے بغیر سوچے جال کاٹنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں سب آزاد ہو گیا۔ پرندوں کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی، وہ اب اس کبوتر کو رہنما باندھنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن طوفان آیا، ہوا چیخنے لگی اور درخت کانپنے لگے۔ گھونسلے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ پرندے کے خوف سے ادھر ادھر بھاگے۔ کبوتر نے سب کو ایک جگہ بلایا اور کہا، گھنے درختوں کے نیچے رہو، وہاں تم محفوظ رہو گے اس آندھی سے۔ سب نے اس کی بات مان لی فوراً، اور طوفان گزرنے لگا تو وہیں ٹھہرے۔ جب ہوا تھم گئی سب بچ گیا۔ اب ان کو یقین اور بھی مضبوط ہو گیا کہ کبوتر سے بہادری نہیں، دانا بھی ہے۔ چند دن بعد قحط نے جنگل کو گھیر لیا، خوراک کم پڑ گئی، امیدیں مدھم ہونے لگی، پرندے پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ کبوتر نے پھر ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک دور کھیت کا ذکر کیا جہاں دانہ وافر مقدار میں موجود رہتا، مگر راستہ خطرناک مشکل تھا، شکاریوں کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ کبوتر نے کہا، ہم اکٹھے جائیں گے اور سمجھداری سے سب خطرات ٹالیں گے۔ سب نے اس پر اعتماد کیا اور چل پڑے۔ راستے میں کئی مشکلات آئیں مگر بچ گئے۔ آخرکار وہ کھیت تک پہنچ ہی گئے۔ وہاں انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور کچھ دانہ واپس بھی لے آئے۔ اس طرح انہوں نے قحط کو شکست دی۔ کبوتر کی عقل اور ہمت رنگ لائی اور اب جنگل میں اس کا بڑا احترام ہونے لگا۔ وہ صرف ایک پرندہ نہیں تھا جو سب کی بھلائی کے لیے جیتا تھا۔ ایک دن ایک زخمی پرندہ وہاں آیا اور وہ اڑنے کے قابل نہ تھا۔ کبوتر نے فوراً اس کی مدد کی، اس کے زخم صاف کیے، اسے سہارا دیا، اپنے گھونسلے میں جگہ دے کر رکھا۔ دوسرے پرندے میں ساتھ دیا۔ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا، دل سے کہا، تم واقعی عظیم ہو۔ کبوتر نے مسکرا کر جواب دیا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے، یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کی کہانی زندہ رہی۔ ہوا کے سسرال میں اس کا ذکر ہوتا تھا، پرندوں کی آواز میں اس کی یاد رہتی تھی۔ وہ ایک مثال بن گئی سب کے لیے، ایک کے اتحاد ہمت سے سب ممکن ہے، اور محبت سے دنیا خوبصورت بنتی ہے۔ وہ کبوتر آج بھی زندہ ہے، یادوں میں، ایک بہادر دانا رہنما کے طور پر جو ہر دل میں امید جگاتا رہتا ہے۔